درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ کہ جیسا آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی خاص تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسا کہ کھانا اور پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول اپنی نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لو لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیان بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق سبحانہ و تقدس سے ہٹا کر کسی دوسرے طرف متوجہ کرے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغلخوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا، گالی گلوچ وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا مذاق، تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف اور ناسمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا تو روزہ ہے، تجھے ایسی لفظیات کا جواب مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، یعنی عرب کی گرمی ہو اور عرب کی گرمی کے اندر بھوک ان کو لگی۔ اب پیاس لگنی چاہیے، بھوک لگی اب ایسی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں کے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے کے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی واضح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی اور پرہیزگار لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق اور فاجر لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے جن کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشورہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کا مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائیں گے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو، یعنی جس طرح خلال ہم کرتے ہیں دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالی شان اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں ہے، خواص مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم ہی خالی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اور روزے کے ثمرات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات اور فضیلت ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ اس کو یہ دیتا ہے، اتنی برکات ہوتی ہیں روزے سے اور اتنا جو ہے اللہ پاک جو ہے تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ مکمل طور پر لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ کل تک ہم نے دعائے قنوت تک پڑھ لیا تھا، اب دعائے قنوت آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کے اندر جو غلطیاں ہوں وہ اللہ کرے درست ہو جائے۔ دعائے قنوت نے کل بتایا تھا 14 واو پورے کرنے۔ کتنے واو؟ 14 واو کو پورا کرنا ہے۔ دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت وتر کی نماز میں 3 رکعت واجب نماز جو ہوتی ہے وتر کی، عشاء کی نماز میں آخری نماز جو ہوتی ہے اس کو وتر کہتے ہیں۔ اور وہ وتر ہم جب پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسری بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسری کے بعد پھر قیدا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف کے بعد قل اللہ احد یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ واجب ہے ہاتھوں کو اٹھانا اور کانوں کو جو ہے اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر، اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیتے پھر پڑھتے ہیں۔ اب پڑھتے چلے جائیے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ یہاں ایک غلطی ہے، لوگ ونثنی علیک الخیر پڑھ لیتے ہیں، ونثنی ہے، نون یاد ہے، نی، ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد
وَلَكَ نُصَلِّي. ادھر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، خاص کر کے بچے بہت کرتے ہیں، وَنَكَ نُصَلِّي پڑھ لیتے ہیں. وَنَكَ نُصَلِّي نہیں ہے، یہ نام ہے، نون کی جگہ نام ہے. وَلَكَ نُصَلِّي. وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. پھر دوبارہ پڑھ لیں. اللہم انا. تین غلطیاں عموماً لوگوں کی آتی ہیں. پڑھ لیتے ہیں اللہم انا نستعینک. اللہم انا نہیں ہے، انا مانا الگ ہوتا ہے، نا مانا الگ ہوتا ہے. اللہم انا نون الف نا لمبا ہے، یاد رکھیں. اور دوسری غلطی نسنی، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. تیسری غلطی وَلَكَ نُصَلِّي. وَنَكَ نُصَلِّي پڑھ لیتے ہیں، وَلَا لام ہے، وَلَكَ نُصَلِّي. یہ تین غلطیاں یاد رکھیں، انا، نسنی اور وَلَكَ نُصَلِّي. ٹھیک ہے جی. اب پڑھیں اللہم انا نستعینک. اب ایک اور غلطی پڑھنے میں مجھے مل گئی ہے. اللہم انا نہیں، اللہم. اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. جس طرح وہ بڑے ہیں اس کا نام بھی بڑا ہے، اس کا نام، اس کا پڑھنا بھی پھر بڑا ہے اور مبارک ہے. اللہم انا. جب آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس حروف کو ٹھیک کر کے آپ کو ایک نور نصیب ہوگا، اور وہ نور ایسے آپ کا دل نماز میں لگے گا. آپ کہیں گے میں نماز پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں. اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ مشقی نماز. آپ کا دل لگے گا پھر اس نماز کے اندر. صحابہ کرام جو اتنی دوسرے کرتے لمبی لمبی رکعتیں اور اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، یا اولیاء اللہ اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کیوں؟ ان کو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز کے اندر ان کو مزہ آتا ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک من یفجرک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بالکفار ملحق. اس کے بعد پھر کرتے اللہ اکبر. پھر گھٹنوں کو پکڑ کر، گھٹنوں کو جب پکڑیں گے تو نماز کی حالت میں دیکھو یہ ہوگی. اب چونکہ نماز کا سبق ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نماز کا ڈھانچہ کیا ہے. نماز کا ڈھانچہ کیا ہے. اب نماز کے ڈھانچے کو اگر انشاءاللہ ٹھیک کر لیں تو نماز ہی ٹھیک ہو گئی. اب دیکھیں اپنی اپنی نیت کی جگہ، پہلے اپنے آپ کو برابر کرو. دیکھو جہاں فوجی حضرات جو ہے افسر کے ڈر کی وجہ سے ٹھیک سے کھڑے ہو رہے ہیں برابر، کیونکہ پنشمنٹ ملے گی. اور پولیس والے بھی اچھے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آفیسر اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور اگر کوئی MNA آ جائے تو ہم بھی بڑے اچھے کپڑوں کو بھی سدھار لیتے ہیں، برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ باتیں نہ کرے فلاں بندہ اس طرح ہے. اور ہم کھڑے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ احکم الحاکمین جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی بادشاہی کے ساتھ کوئی جو ہے شراکت کر سکتا ہے؟ اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اس نے سب کو پیدا کیا ہے. تو ہم اس طرف جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے وقار اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوشش کریں ہر بندہ، میں عموماً کہتا رہتا ہوں،
ہر بندہ کوشش کرے ایک خوبصورت ٹوپی اپنے پاس ہو. یہ ایک وردی ہے اللہ کے دربار میں جانے کی. ایک خوبصورت ٹوپی اپنے پاس رکھیں. اب پھر اس کے بعد ایسے کرے کپڑے برابر ایک کام والا آدمی ہے اس کے لیے تو اجازت ہے نا جی, وہ تو مجبور ہے بیچارہ. لیکن اب اگر ہم مثال کے طور پر ٹھیک ٹھاک ہیں, بالکل سستی کی وجہ سے نماز اس حالت میں پڑھتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ان کپڑوں میں آیا ہم کسی افسر کے پاس جا سکتے ہیں جو دنیا دار ہو, یا کم از کم چلو وہ تو افسر تو چھوڑ لو, عزیز رشتے دار جو مہمان آئے ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. تو ہم تو خدا کے مہمان بن کے جا رہے ہیں, ہم تو اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں. تو جو مہمان ہوتا ہے وہ جدھر بھی جاتا ہے, جنازہ جدھر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھو کل ہو سفید کپڑے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جوتے بھی اچھے سے اے جی جنازہ ہے, جنازہ ہے جی فلاں جگہ ہمیں کسی نے بلایا جی شادی پہ جانا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو خدا کے مہمان بن کر جا رہے ہیں. اور پھر جو ہے اپنی پوزیشن ٹھیک کر لیں. اب پاؤں کو برابر کوشش کرے پاؤں کو کعبے اور پھر نیت کرے. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض خاص بات سے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا خانہ کعبے شریف کی طرف پیچھے سے امام صاحب کے, کیونکہ فرائض عموماً امام صاحب کے پیچھے پڑے جاتے ہیں, یا اگر امام کے بغیر ہو تو پھر منہ میرا خانہ کعبے شریف کی طرف. اللہ اکبر. یہ دیکھو ہاتھوں کو ادھر تک اٹھا اور یہ سیدھا آگے کی طرف کعبے کی طرف ہوگا, کیونکہ ادھر وہ کریں گے تو کعبے کی طرف. اور یہ کانوں کی لوگ آپ آنکھوں کی انگلیوں کو سیدھا اوپر. اللہ اکبر. ناف کے اوپر ہاتھ باندھ دیا جی. سبحانک اللہم پڑھ لیا. توجہ کے ساتھ سجدے کی جگہ میں دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سارا پڑھ کر قل واللہ احد پڑھ کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر. دیکھو اب ہاتھ بالکل برابر ہو گئے اور اوپر سے بھی برابر ہے. دیکھنا کدھر ہے جی؟ پاؤں پر دیکھنا ہے, پاؤں پر دیکھنا ہے. اور باندھے باندھے کیسے دیکھتے ہیں؟ سجدے کی جگہ. ان کے یہ سمجھ آتی ہے سجدے کی جگہ میں ہو کر دیکھنا نہیں, کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ میں دیکھیں گے. اور جب رکوع کریں گے تو پاؤں پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, بیلنس برابر اور ہاتھوں سے پکڑ لیں. ایک بندہ بیمار ہے تو یہاں تک کر سکتا ہے. عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت گھروں میں بتا دے, عورت ادھر تک ہاتھ اٹھائے گی, ادھر تک ہاتھ اٹھائے گی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر باندھے. ٹھیک ہے, یہ عورت کا طریقہ ہے. اور پھر جب رکوع کرے گی وہ مرد کی طرح رکوع نہیں کرے گی. عورت اور مرد کی نماز میں حدیث پاک میں فرق بیان کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ جانتی تھی نا نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا, وہ فرق بیان کیا. آپ دیکھیں کہ عورت اور باقی صحابیات میں بیان کرتی ہیں ادھر کے پاس زیادہ وہ نیچے نہ ہو. چھوٹے بچے بیٹھے نہیں تو میں آپ کو اس کی تشریح بتا دے رہا ہوں. اس لیے عورت اور مرد میں فرق پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے جب فرق رکھا ہے تو نماز میں اندر زیادہ وہ نیچے نہ ہو, اس کی نماز ہو جائے گی. اب ایک بیمار آدمی ہے تو ادھر تک رکوع کر سکتا ہے. گھٹنے سیدھے ہی نہیں ہوتے, کمر درد ہے, ناجائز فائدہ کسی نے نہیں اٹھانا. یہ کیونکہ ہمارے لوگ کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے تو بیٹھنے لیٹنے کی خود ہی بنا لیتے ہیں. وہ صرف طریقہ بتاتا. ایک بندہ اگر بیمار ہے تو ایسے رکوع کر سکتا ہے, ایسے رکوع کر سکتا ہے, کیونکہ کھچاؤ ہوتا ہے. یہ میں تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں, لیکن شریعت نے اس کو اجازت دی. اب پھر سجدے کے لیے جاتا ہے تو پہلے کیا کرے گا جی؟ پہلے اپنے گھٹنوں کو لگائے گا اللہ اکبر, پھر ناک ہاتھ لگا لے گا, پھر ناک لگائے گا, پھر پیشانی لگائے گا. اور یہ سجدے کی جگہ میں یہ کان ہے نا, اس کے برابر یہ ہاتھ, اس کے برابر ہاتھوں کی انگلیاں کوشش کرے کہ بند رہیں, ہاتھوں کی انگلیاں بند رہیں تاکہ کعبے کی طرف نہ کرو. اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر بیٹھ جائیں گے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا, پھر بیٹھ جائیں گے. پھر
جب تک کمر سیدھی نہیں ہوئی نا اس وقت تک جائیں گے نہیں. کچھ لوگ ایسے کرتے وہ جلدی میں ہوتے ہیں نا تو آدھے سے ہی ایسے چلے جاتے ہیں, آدھے سے ہی ایسے چلے جاتے ہیں. اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے نماز میں چوری کہا ہے. نماز میں چوری, بار کی ایک کاغذ کی چوری ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی لوگ کہیں گے چور ہے جی, اور ایک تنکے کی چوری نہیں کرتے, ایک پنسل کی چوری نہیں کرتے, اور نماز جو اتنا بڑا اللہ کا فریضہ ہے اس میں چوری کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی چور کون ٹھہرا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم چوری کرتے ہو, نہ رکوع کرتے ہو صحیح, نہ سجدہ صحیح کرتے ہو. اب ان کی واجبات بنیں ایسے نہیں, پورے طریقے سے بیٹھ جائیں. بیمار آدمی ہے, کمر ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے اجازت ہے. اب دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر ادھر تک سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, ناک کا لگانا بھی ضروری ہے اور ماتھے کا لگانا بھی ضروری ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ناک نہیں لگتا تو ماتھے کا لگانا ہر حال میں ضروری ہے. یاد رکھیے. اب پھر بیٹھ جائیں گے, دوسری رکعت بھی اسی طرح ہوگی, پھر بیٹھ جائیں گے. اب بیٹھتے ہوئے جس طرح ہاتھ رہ گئے نا اسی طرح رکھو, اگر معمولی کھلے بھی ہوتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. کھلا 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 بیٹھنے میں کھلی نہیں, برک جائے پورے کھلے نہیں, اپنی حالت پہ جس طرح مطلب ہے کہ جس طرح پڑ گئی ہے بس, یہ نہیں کہ اس طرح کر رہے, ایسے نہیں کر رہے. ہاں وہ پیر بھی ہوتا ہے, پیر جو ہے نا وہ کھڑا رکھنا, ایک کو کھڑا رکھنا دوسرے کو بچھا دینا. وہ کھڑا جو ہوگا نا وہ انگلیاں کعبے کی طرف چلی جائیں گی, کعبے کی طرف چلی جائیں گی. بیمار ہے اس کے لیے اجازت ہے, اگر تندرست ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس طرح رکھے تاکہ ہماری نماز اسی کے مطابق ہو جائے. دیکھو ہاں, دو پیر اپنے کر کے نہیں بیٹھے چاہیے, دو پیر اپنے کر کے, بیمار آدمی سے اجازت نہیں. اے دیکھو پیر پچھو جڑا تو برابر آ جائے. ٹھیک ہے جی. سخت جگہ کسی جگہ تو سامنے مطلب دوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ادھر پھر اجازت آ رہی ہے یہ پیر کس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بات بنی کی طرف پیر ہم سے بھی گیلے کر کے کھڑو گے تو مست بڑا کھڑ جائے جاتا تو بار بلا تھا یعنی میرے نہیں ماں میں نے لگا کے کم بھیجے تو کم کرنا نماز وہ تو میں پہلے بتا دیا, نماز کے اندر ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نماز کے اندر ادب. ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا تو ابھی قریب کی بات ہے تو ایک عالم کے ساتھ کھڑا ہے, وہ دوسرا مولوی ہے تو زیادہ دوسرا کھڑا ہوا. اب وہ دوسرا مولوی سے نماز کے بعد کہتے ہیں قریب تھا کہ تو مجھے نماز کے اندر گرا دیتا, نماز کے اندر مجھے گرا دیتا. اب یعنی یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ہم کھڑے ہوں تو جتنی باڈی ہے نا اس کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولیں. دیکھو اب جتنی باڈی ہے نا اس کے حساب سے ادب سے. اب دیکھو اگر میں مثال کے طور پہ اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا تو اس میں ادب زیادہ ہے. آپ اپنے ذہن سے بھی سوچیں یا اگر میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا تو اس میں برابر جب جانگے 11 نمبر ٹھیک ہونا چاہیے. 11 نمبر پاس نہ بڑا ذکر ہونا ہے نا, 11 نمبر ٹھیک ہونا چاہیے. 11 نمبر ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے چلنے کی ادھر بھی توفیق دے گا, مطلب آپ ادھر بھی توفیق دے گا. اب یہ تو کوئی برابر آسان ہے, بہت آسان ہے. بحث مباحثہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا, اپنا رخ ہم نے انشاءاللہ ٹھیک ہے, اپنی اولاد کا اپنا رخ ٹھیک کرنا ناف کے اوپر. اور پھر جب بیٹھے سلام کا طریقہ کل بتایا تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اب اذان کا طریقہ تھوڑا بتا دینا بس 2 منٹ میں. نہیں وہ آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے, اللہ اکبر, وہ اس وقت نہیں دیکھنا نہیں. اب یہ دیکھنا پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے, دیکھنے کا ذکر نہیں ہے. منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف. اب دیکھنے کا ذکر ہوتا ہے جس کی نظر نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اب جس کی نظر نہیں ہو تو نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا, لیکن حال یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے سجدے والی جگہ میں, اپنے سجدے والی جگہ میں آپ تاکہ آپ دیکھو کہ اس میں وقار ہے. اب دیکھو اوپر دیکھیں گے نا تو اس میں وقار نہیں ہے. دیکھو اب وقار نہیں, کیوں جی آپ بتانا چاہیے, نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ بھی اس طرح نہیں کرنا, ایسے کرنا.
اب دیکھیں ادھر اور نیچے بھی بالکل ایسے بالکل برابر طریقے سے تھوڑا 2-3 دن بندے کو مشکل لگتا ہے پھر عام ترتیب بن جاتی ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے اب اذان دیتے ہیں اذانوں کے لیے یہ انگلیاں کانوں پہ ڈال یہ والی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں محمد در رسول اللہ ہے کلمے میں محمد در رسول اللہ ہی آگیا اشہد ان محمد رسول اللہ اب جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں اس میں خیال ہے حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے صرف چہرے کا ذکر ہے کہ ادھر تک آواز پہنچے حی علی الصلاۃ اب بعض لوگ کہتے کرتے ہیں یہ غلطی ہے اس کو ٹھیک ہے حی علی الصلاۃ اب سینہ تو پھر کیا رکھا ہے مکروہ ہو گیا اس لیے اس کو مکروہ نہیں کریں گا ٹھیک ہے حی علی الصلاۃ آج کل تو لوڈ اسپیکر ہے تو اس کے ذریعے سے آواز پہنچ جاتی ہے اس وقت حضرت بلال جو ہے ان کو حکم تھا کہ ادھر بھی آواز پہنچ جائے تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ آؤ جی نماز کی طرف ادھر والے بھی آؤ نماز کی طرف ادھر والے بھی آؤ نماز کی طرف فلاح کی طرف حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کانوں میں ہوں گے اس لیے رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈالو کہ ادھر سے آواز ادھر سے بھی نکلتی ہے ادھر سے بھی نکلتی ہے ادھر سے بھی نکلتی ہے آواز تقسیم ہو جاتی ہے زیادہ آواز منہ سے نکلتی ہے کچھ اب ادھر کی جگہ جب بند ہو جائے گی تو پوری آواز کہاں سے نکلے گی ادھر سے نکلے گی اور ادھر کو بند کیوں نہیں کیا اس لیے کہ کچھ حروف ناک سے ادا ہوتے ہیں کچھ حروف ناک سے ادا ہوتے ہیں ہر چیز میں حکمت ہے اللہ نے اسے کیا جی جب پہلا کلمہ پڑھتے ہیں کھچاؤ کم ہوتا ہے ایک دوسرے کلمے میں کھچاؤ کو لمبا ہی لے جاتے ہیں کوئی طرز کے لیے طرز کے لیے جو ہے حد ہے جو حد ہے اس کے حساب سے اللہ اکبر ادھر تک اجازت ہے اب اس سے اللہ اکبر اب اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اوپر مد نہیں ہے اتنا اس مد کی معمولی اجازت نہیں ہے ساتھ نہیں کہتے عرب میں ایسی اذان ہوتی ہے پھر مثال دیتے ہیں ایسے دیکھو عرب میں جو اذان دینے والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے وہ جو خوبصورت اذان دینے والا ہوتا ہے اس کو اور اس پہ تو قاری آدمی نہیں سمجھ سکتا جس نے 4-5 سال کے رات میں محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں یہاں مد نہیں ہے اس مد کی بھی معمولی صرف مفتی ظفر علی خان صاحب نے اجازت دی ہے باقی ائمہ میں سے نہیں ہے لفظ اللہ کے اوپر میں نے ایک بزرگ کا بیان سنا تھا جو ولی اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کی توفیق نصیب فرما دی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آخری خلیفہ طالب علمی دور میں اللہ پاک نے خدمت کی توفیق دے دی اذان قاری یعقوب صاحب نے اذان دی تو انہوں نے اسی اذان پہ پھر تقریر کی ان کی عادت ہوتی تھی چھوٹے بچوں کو آگے بٹھاتے تھے بڑے بندوں کو پیچھے بٹھاتے تھے جناب یہ کیوں ادھر سے یہ کہ یہ بچے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں پیچھے ان کو لے جاتے کہتے ہیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی اس لیے ان کو آگے کرو یہ کنٹرول میں رہیں گے اور اس کے بعد بات بھی صحیح چلے گی تو انہوں نے کہا لفظ اللہ کو صحیح پڑھو لفظ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تمام بیماروں کے لیے خصوصی دعا حاضرین میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب سے کامل آج نصیب فرمائے اللہ مومنین کی مغفرت فرمائے درجات فرمائے جو نصیب فرمائے جو پاکستانی فوجی ہمارے زخمی عالم میں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت سے کامل آج نصیب فرمائے اللہ مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے کفار کی سازشوں کو مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے یا اللہ شرم پردے والی زندگی تمام مسلمانوں کو نصیب
ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما، تمام مسلمانوں کو روزے کو آسان فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں رحمتوں کی بارشیں نازل فرما، یا بقدر حاجت رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔